بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار حضرت مولانا سید محمد رابع الحسنی الندوی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ و صدر آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ و سرپرست گرامی جناب ڈاکٹر منظور عالم صاحب و مہمانان ذی وقار، سامعین و ناظرین باتمکین، یہ نشست تعزیتی نشست ایسی شخصیت کی وفات پر ہے جو شش پہلو تھی، ذاتی جواہر اور خوبیاں جن کو جلا ملی اس لیے کہ وہ عظیم باپ محترم مولانا منت اللہ رحمانی مصلح و مربی اور عظیم دادا مولانا محمد علی مونگیری بانی ندوۃ العلماء، اس عظیم خانوادے کے وہ چشم و چراغ تھے جن کی لو تیز سے تیز تر ہوتی گئی اور اس عالم سے ایک عالم کو فائدہ پہنچا۔ ہم ان کی شخصیت اگر اس ناحیے سے دیکھتے ہیں کہ وصف نمایاں ان کے اندر کیا تھا تو بہت سے اوصاف نمایاں نظر آتے ہیں۔ ہم بنیاد سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ان کی تربیت جو جن ہاتھوں نے کی تھی وہ مربی تھے، وہ مصلح تھے، وہ مزکی تھے، تو تزکیہ و اصلاح اصل ان کا عنصر تھا جو ان کی طبیعت پہ شروع سے لے کر آخر تک غالب رہا۔ کبھی بہت نمایاں اور ظاہر ہوا جب مولانا منت اللہ رحمانی کا انتقال ہوا تو جانشین اور سجادہ نشین خانقاہ مونگیر وہ قرار پائے اور تزکیہ و اصلاح کے وہ ظاہری رسم و رواج بھی، چاہے وہ تسبیح دوازدہ ہو، ذکر جہری ہو، یہ اوراد و اذکار ہوں، جس انداز میں اس خانقاہ کے گوشے گوشے سے اللہ اللہ اور ذکر کی صدائیں اور ندائیں بلند ہوتی رہی ہیں، وہ اس وقت یہ وصف جو مخفی تھا ان کے اندر چھپا ہوا تھا وہ پورے طور پہ ظاہر ہوا۔ گویا بنیاد ان کی اصل اصلاح و تزکیہ، صلاح پہ ان کی بنیاد تھی جس سے اصلاح معاشرہ کا عظیم کام اللہ نے لیا۔ پھر وہ ایک اچھے معلم تھے، اسی واسطے جو ہے رحمانیہ مدرسے کے جامعہ رحمانیہ مونگیر میں وہ معلم کی حیثیت سے انہوں نے سالہ سال تعلیم دی اور ایک ٹیم تیار کی، علماء کی، فضلاء کی، سوچنے والوں کی، تربیت کرنے والوں کی اور ملت کے کارہائے نمایاں انجام دینے والوں کی انہوں نے ایک ٹیم اس دور میں تیار کی۔ پھر وہ اس درس و تدریس کے ساتھ ساتھ منتظم تھے کہ وہ ناظم تعلیمات تھے اور اس دور میں جامعہ رحمانیہ کو خاصی ترقی ہوئی اور نیک نامی کا ذریعہ بنے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مولانا ولی رحمانی صاحب کا تعلق چونکہ اصلاح و تربیت سے خاص تھا، اس لیے آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ جس کی بنا کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا اور اس پورے ماحول میں گویا ان کے گھر کی یہ چیز تھی، ایک ایک جزئیے ایک ایک قضیے سے وہ واقف تھے اور سارے امور کے وہ ماہر تھے۔ اول روز سے گویا وہ آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ میں شامل تھے، بعد میں وہ رکن رکین تھے اور اس کے بعد سیکریٹری ہوئے، پھر اس کے بعد اصلاح معاشرہ کمیٹی کے ایک لمبے عرصے تک وہ کنوینر رہے اور اس کے بعد پھر وہ جنرل سیکریٹری ہوئے۔ تو یہ ایک
طویل عرصہ گویا انہوں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو اپنی خدمات پیش کی اور اس میں 4 چاند لگایا۔ خاص طور پہ جو 2 اہم معرکے انہوں نے سر کیے، ایک طلاق ثلاثہ کے بل کا مسئلہ اور دوسرے بابری مسجد کے قضیہ کا، ان دونوں میں جس حکمت عملی سے، جس تدبر سے، جس حسن انتظام سے، جس دور اندیشی سے ملت کی انہوں نے رہنمائی کی، صدر محترم کی جو ہے ہدایات کی روشنی میں، تو یہ حقیقت ہے کہ ان کے یہ فیصلے، ان کے یہ نظر، ان کے یہ اقدامات اپنی جگہ پہ 100% درست تھے۔ ظاہر ہے طلاق بل جو ہے وہ باقاعدہ قانونی طور پہ قانون پاس ہو گیا۔ بابری مسجد کے سلسلے میں بظاہر مسلمانوں کے خلاف فیصلہ آ گیا، لیکن ان کی تدبیر میں کوئی کمی نہیں رہی۔ جب جو ہے نیت خراب ہو ظالم کی تو نہیں کام آتی دلیل و حجت۔ تو ظاہر ہے کہ حکومت نے جو اقدامات کیے، عدالت نے جو اقدامات کیے، دنیا جانتی ہے کہ ان دونوں کی عدل و انصاف کے پیمانے پہ کیا حیثیت ہے۔ تو مولانا ولی رحمانی نے ایسے ماحول میں ملک کے مسلمانوں کو سنبھالے رکھا، کوئی ایسا قدم اٹھانے نہیں دیا جو عزت و آبرو، جان و مال اور ملک کے لیے جو ہے وہ ضرر رساں ہوتا۔ یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ محترم مولانا ولی رحمانی صاحب نے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پلیٹ فارم سے اصلاح معاشرہ کی تحریک جو چلائی، بپا کی، آگ پانی کی طرح وہ ملک میں پھیلی۔ اخیر میں انہوں نے جو بنیادیں موجود تھیں، خواتین کا ونگ انہوں نے مزید فعال کیا اور اس کے ذریعہ خواتین میں جو ہے اصلاح کا جذبہ بڑھا اور اصلاح کا کام ہوا۔ اسی طرح انہوں نے میڈیا ڈیسک قائم کیا، آج کی ضرورت کو انہوں نے اس کی تکمیل فرمائی۔ اسی کے ساتھ وہ ایک اچھے سیاسی تھے۔ ظاہر ہے کہ تعلیم و تعلم، تصوف و تزکیہ اور اس کے ساتھ سیاست ہند میں حصہ لینا ایسا لگتا ہے 2 متضاد چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ متضاد چیزوں کو اور اوصاف کو ایک شخصیت کے اندر جمع فرما دیتا ہے، جیسا کہ اس کے مثال محترم مولانا ولی رحمانی صاحب تھے۔ مولانا ولی رحمانی صاحب جو ہے 4 مرتبہ بہار ریاست کے MLC رہ چکے، چیئرمین ودھان سبھا کے وہ رہ چکے، اور ظاہر ہے کس دور اندیشی سے انہوں نے کام کیے۔ جیسا کہ حقائق اور وقائع بتاتے ہیں کہ ان کے ایک خط پہ، ان کے ایک فون پہ بہت سے لوگ لیڈر بن گئے، قد آور بن گئے، شخصیات ابھر کے سامنے آئیں۔ ان کے اندر جو چھوٹوں کو نوازنے اور خود نوازی کا سلیقہ اور طریقہ اور جذبہ تھا، وہ بھی بہت ہی نمایاں تھا، اہم تھا۔ انہوں نے نوجوان علماء کی تربیت میں وہ نمایاں کردار ادا کرتے۔ وہ بڑے ہونے کے باوجود چھوٹوں کے ساتھ ایسی شفقت کرتے کہ لگتا کہ ایک شفیق باپ ہمارے سامنے۔ بھوپال کا اجلاس مسلم پرسنل لاء بورڈ کا چل رہا تھا۔ اجلاس کے بعد جب بندہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں آیا تو دائیں جانب محترم تشریف فرما تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی قیام گاہ میں جاتے، ناچیز سے کمرے میں تشریف لائے، اندر سے دروازہ بند کر لیا اور 45 منٹ تک وہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی شخصیات اور ان کے کارکردگی اور طریقہ کار اور مواقع شناسی کی باتیں بندہ ناچیز کو بتاتے رہے۔ ایسا لگا کہ ایک بڑا تربیت کر رہا ہے ایک چھوٹے کی، اور بہت ساری چیزیں معلوم ہیں۔ وہ بے تکلفی کا یہ عالم تھا۔ جب وہ دلی تشریف لاتے اور فون کے ذریعہ معلوم کر لیتے تو میں حاضر ہوتا، اور 2 ڈھائی گھنٹے مسلسل گفتگو فرماتے اور ہدایات دیتے اور بہت سی چیزوں کی رہنمائی فرماتے۔ جیسا کہ میں نے
جب شیخ جو ہے عبد الرحمن السمیت جو کویت کے بڑے داعی تھے، افریقہ میں انہوں نے دعوت کا کام کیا، 50 لاکھ سے زیادہ افراد نے ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا، جب ان کی عربی سوانح کا ترجمہ کر کے میں نے ان سے گزارش کی کہ اس پہ آپ رقم فرما دیں، تقریر رقم فرما دیں، تو بخوشی نوازا، قبول کیا، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اجلاس میں ایک نشست میں حضرت مولانا مشفق و محترم سید محمد رابع صاحب کے بدست رسم اجرا انجام دلائی، خود اعلان کیا اور حضرت کی خدمت میں انہوں نے وہ کتاب پیش کی۔ یہ سوائے خرد نوازی کے اور حوصلہ افزائی کے اور کیا ہے؟ آج مولانا محترم ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن ان کے رہنما خطوط، ان کی خدمات، ان کے خطبات، ان کی تحریریں اور ان کے دروس اور انتظام کی صلاحیتوں کے ذریعہ جو شخصیت سازی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ کام کرتی رہے گی، اور ہمارا یقین ہے کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کام لیتے رہیں گے، شخصیات پیدا ہوتی رہیں گی۔ ہمیں یہ احساس ضرور ہے کہ ہم نے ایک بڑی شخصیت کھو دی، اللہ کے ساتھ اللہ کے حضور وہ حاضر ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ کے فرشتے گویا اس وقت کہہ رہے تھے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ عالم نے نظارہ جنازے کے اور تدفین کا دیکھا کہ سمندر امڑ آیا، اتنے لوگ جس کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوں، شہادت ہے حدیث میں ان کے مغفور ہونے کی، مرحوم ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے آبا و اجداد کے ساتھ ان کا حشر فرمائے، اور من الصدیقین والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کے زمرے میں وہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے گھرانے کو جو ہے صبر اور تسلی اور ان کے دل میں سکون اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور دیگر جو تحریکیں ان کے دم سے تھیں، اللہ تعالیٰ بعین ہی اسی آن بان شان کے ساتھ باقی ہے، اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جاری رکھے۔ اس دعا کے ساتھ، اس جرأت کے ساتھ چند الفاظ کہے گئے کہ اس نشست میں شرکت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو قائم رکھے، خاص طور پہ حضرت مولانا سید استاذ محترم مولانا محمد رابع صاحب کی عمر میں، حیات میں برکت عطا فرمائے، عافیت دے، صحت دے، اور ملت کی جو ہے وہ رہنمائی فرماتے رہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب اور تمام اکابر شخصیات کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولشيخنا محمد ولی رحمانی مغفرة ظاہرة وباطنة وتقبل دعاء انك انت السميع العليم۔ محمد ارشد فاروقی، دیوبند۔